بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کی یہ جو ویڈیو ہے مکئی کے حوالے سے ہے، کیونکہ جنوبی پنجاب اسپیشلی ضلع لیا میں 99% آپ ایسا سمجھ لیں کہ یہاں پر مکئی کی کاشت ہوتی ہے۔ تو مکئی کی کاشت کرنے سے پہلے اور کاشت کس طرح کرنی ہے، آج یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے مکمل لازمی واچ کرنی ہے تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ مکئی کی جو بنیادی ضروریات ہیں ہم نے کس طرح ہم اس کی پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والی جو ویڈیوز ہوں گی اس میں ہم لوگ بات کریں گے اس کی فرٹیلائزر پلان، اس کو ہم نے کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلنا ہے تاکہ جو ہماری پیداوار ہے سیلیج کے لیے ہم لوگ یہ مکئی لگا رہے ہیں اچھی سے اچھی ہو سکے۔ جی دوستو، اگر آپ لوگ فارمنگ کرتے ہیں، ڈیری فارمنگ سے تعلق ہے آپ لوگوں کا، تو اس میں جو ایک بہت زیادہ اہم کردار ادا کرنے والا چارہ جات ہم کہہ سکتے ہیں سائلیج، مکئی کا سیلیج۔ تو اس کا اب آئیڈیل ٹائم چل رہا ہے اگر آپ لوگ سیلیج کے لیے اس کی کاشت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر 1 ایکڑ لگا رہے ہیں تو 1 ایکڑ پہ کتنے پودے ہونے چاہیے یا پھر کتنے پودے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک ہم آئیڈیل پیداوار سیلیج کی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، جو سیلیج کی اگر آپ لوگ اس کی مکئی کاشت کر رہے ہیں تو کم از کم آپ کا جو 1 ایکڑ ہے اس میں آپ نے 32,000 پودا لگانا ہے۔ 32 سے 33,000 اگر آپ لوگ پودا لگاتے ہیں تو آپ کی یہ جو پلانٹس کی تعداد ہے، پودوں کی تعداد ہے، وہ بالکل ایگزیکٹ ہو جاتی ہے، بالکل پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس کی آپ نے تعداد اس کو کس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں، تو ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے ہائی بریڈ سیڈ کا استعمال کرنا ہے۔ اس کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے بیماریوں کے خلاف لڑنے کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو سٹارٹ ٹائم جس ٹائم آپ لوگ اس کو کاشت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کا سیڈ ٹریٹمنٹ لازمی کرنا ہے۔ کبھی بھی یہ والی غلطی نہیں کرنی کہ آپ اس کی سیڈ ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ آپ نے جو ہے اپنی فصل کی جو ہے سیڈ ٹریٹمنٹ لازمی کرنی ہے۔ سیڈ ٹریٹمنٹ کر لیا آپ نے، 1 ایکڑ میں 10 اگر کے جی استعمال کرتے ہیں تو اس میں جس بھی کمپنی کے اگر آپ لوگ اچھی کمپنی کا لیتے ہیں تو اس کے اوپر مکمل طور پر دانوں کی تعداد لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس میں اتنے دانے ہیں۔ کوشش کریں کہ 32 سے 33,000 آپ نے اس میں پلانٹس آپ نے تیار کرنے ہیں، تب ہی آپ کی آئیڈیل پیداوار آئے گی۔ اس کے بعد سیڈ ٹریٹمنٹ ہے، زمین کی تیاری آ جاتی ہے۔ زمین کی تیاری آپ نے بہت ہی اچھے سے طریقے سے کرنی ہے، مٹی کو بالکل بھربھرا کر دینا۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ جو مٹی ہے ماشاءاللہ بالکل بھربھری ہے، میرا زمین بنی ہوئی ہے، بالکل مٹی کو بھورا کر دینا ہے، بھربھرا کر دینا ہے۔ کمپیوٹرائز اس کے اوپر آپ نے کرا لگوانا ہے تاکہ جو ہے آپ کے پانی بالکل ترتیب سے لگے۔ اس کو نمی چاہیے ہوتی ہے، پلانٹس کو آپ کے جو ہے اس کو نمی چاہیے ہوتی ہے۔ سٹارٹ میں جس ٹائم ہی آپ نے اس کا چوپا گھر آپ لوگ لگوا لیتے ہیں تو اس کے فوراً ہی بعد 24 سے 48 گھنٹوں کے بعد آپ نے سپرے کرنا ہے تاکہ جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، جڑی بوٹی کو اگاؤ کافی لیٹ ہوتی ہے، اس سے 35 دن تک دوائیوں کی یہ جو ہم سپرے کرتے ہیں اس کا اثر رہ جاتا ہے، کیونکہ مختلف کمپنیز مختلف نام کی اس میں دوائیاں دے رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میں کسی بھی کمپنی کا آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا، جس بھی کمپنی کے اوپر آپ کا اعتماد ہے جو ہے آپ لوگ اس کا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر آپ لوگ یہ سپرے کر لیتے ہیں تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ جس ٹائم آپ جتنی بھی اس کے اوپر پانی دیں گے، فرٹیلائزر دیں گے، ڈائریکٹ آپ کے پلانٹس کو ہی لگے گی۔ اس کے علاوہ یہ جو مکئی کا پودا ہوتا ہے، آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ C4 کراپس ہیں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ کون سی کراپس ہوتی ہیں؟ یہ وہ کراپس ہوتی ہیں جو مٹی کو مین کے زمین سے بہت ہی گہرائی تک یہ اپنا جو ہے نیوٹرینٹس لے رہی ہوتی ہیں، خوراک لے رہی ہوتی ہیں سورج کی روشنی کی مدد سے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں نامیاتی مادہ لازمی ڈالنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایسا ملیں کہ اس میں آرگینک میٹر آپ نے لازمی ڈالنا ہے۔ جس ٹائم آپ لوگ 1.5 سے 2 بوری پر ایکڑ کے حساب سے فاسفورس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کے DAP کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے، یہ لازمی کوشش کریں کہ اس میں آرگینک میٹر ڈالنا ہے۔ آرگینک میٹر سے کیا مراد ہے؟ آرگینک میٹر آپ جیسے کہ سبز کھاد بھی ہو سکتی ہے، اس میں یہ جو ہے گوبر کی کھاد بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ زمین کی تیاری میں اگر آپ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں تو جس ٹائم آپ کیا جو پلانٹس ہے وہ خوراک حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اس میں آرگینک میٹر کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ مختلف زمینیں ہوتی ہیں، ہمیں اپنی زمین کی ساخت کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس ٹائم کیا ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ 35 سے 40% جو ہوتی ہے کھادیں ہماری زمین میں فکسڈ ہو جاتی ہیں یا پھر نچلی تہہ میں چلی جاتی ہیں، جہاں پر ہمارا جو ہے پودا ہے وہ اپنی خوراک حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تو اس کے علاوہ آپ نے سپرے لازمی کرنی ہے، فرسٹ سپرے لازمی کرنی ہے۔ اگر آپ کی جو زمین ہے وہ سٹارٹ میں خشک ہونا شروع ہو گئی ہے، اس کا بھی اگاؤ بھی نہیں ہوا، تو پھر کوشش کریں کہ دوسرا پانی بھی 3 سے 4 دن بعد فوری لگا لیں۔ یہ میں ضلع لیا کی بات کر رہا ہوں، اپنی زمین کے حساب سے آپ کو بات کر رہا ہوں۔ امید ہے بجائی تک کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ مختلف قسم کی سنیوں کے اوپر ہم نے کس طرح کام کرنا ہے، اس کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے، کون سی سپرے کرنی ہے،
اس کے علاوہ پانی کا شیڈول آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد اس کا جو ہے فرٹیلائزر کا شیڈول وہ بھی آپ کے ساتھ لمحہ بلمحہ انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد ہم نے کس ٹائم اپنے پلانٹس کو سٹریس دینی ہے، کم پانی کب دینا ہے، ہارویسٹنگ کا ٹائم کب ہوتا ہے، اے ٹو زی آپ کو ساری معلومات ہمارے چینل سے ملیں گی۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے،